رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلا وعینن حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت الہی شبیر کے خون آلودہ ریش مبارک کا واسطہ ہماری مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدک ونستعینک یا یا مقیل الاسرات یا کاشف القربات یا مجیب الدعوات یا سامع الاصوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب الصلوات الصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ خیر البریت و اشرف الانبیاء صاحب نعمت العظمى والحجت الكبرى آنی ابو الحسن علی ابن ابی طالب رحمت اللہ علی شیعتہم و موالیہم و محبیہم ولعنت اللہ علی آدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وولایتہم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحمن فی القرآن وجعلنا لهم لسان صدق علیا صلوات سب سے پہلے تو دعا ہے کہ خالق کائنات بانیان کی یہ صف عزا بچھائی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے یقین خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو سیدوں کے خوشی کے ایام میں خوشی کرتے ہیں اور مصیبت کے ایام میں غم زدہ ہوتے ہیں کہ اللہ احسان ہیں اس پروردگار کے
کہ جس رحمان اللہ نے ہم کو انسان بنایا، کیونکہ میرا پہلا چانس ہے، آپ میرے حق میں دعا کریں گے، شاہ نجف کے در پہ میں آپ کے حق میں دعا کروں گا۔ میں نے کہا لاکھ احسان ہیں اس پروردگار کے کہ جس نے ہم کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد عقل جیسی نعمت عطا کر کے اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر اس سے بھی بڑا احسان اس کریم اللہ کا یہ ہے کہ اس کریم اللہ نے، اس کاتب تقدیر نے ہم جیسے گناہگاروں کے اجڑے ہوئے دل کی اجڑی ہوئی کائنات میں محبت آل محمد کے قیمتی گوہر ڈال دیے ہیں۔ قیمتی گوہر ڈال دیے۔ پھر اس سے بھی بڑا احسان اس رحمان اللہ کا یہ ہے کہ اس رحمان اللہ نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو آنسوؤں کے یوسف عطا کیے ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑا احسان اس کریم اللہ کا یہ ہے کہ ہم جیسے بے اوقات، ہم جیسے گناہگاروں کو علم کی خیرات مانگنے کے لیے کسی فقیر کے در پہ نہیں، کسی بیکاری کے در پہ نہیں، بلکہ ایسے سلطان کی سلطنت میں بھیجا ہے کہ جس سلطان کے گھرانے کے بچے ماؤں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اللہ کا ہم پر اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہم پر احسان یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت رکھ کے لعنت اللہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ لعنت اللہ ہونے سے بچا لیا۔ سامعین گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت علی کا رب فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ قبلہ قرآن، شاہ صاحب قبلہ، قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک قبلہ وارثان قرآن سے تولا نہ ہو اور دشمنان ناطے کے قرآن سے تبرہ نہ ہو۔ اس وقت تک قرآن سمجھ نہیں آتا۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اس علی سے مراد کیا ہے؟ بندے کا نام ہے یونس بن عبد الرحمن، مولا کا چاہنے والا ہے، مولا کا محب ہے۔ جب بھی اس کو کوئی بندہ ٹکرتا تھا، ملتا تھا، سامنے آتا تھا، آ کر کہتا تھا تو جو علی سے محبت کرتا ہے، تو جو علی سے عشق کرتا ہے، اپنے مولا کا، اپنے مرشد کا نام قرآن سے دکھا۔ بسم اللہ سید، صلوات پڑھیں آل محمد کے ساتھ۔ جب بھی کوئی بندہ ملتا کہتا تھا تو جو علی کا چاہنے والا ہے، تو جو علی کا محب ہے،
اپنے مرشد کا نام قرآن سے دکھا۔ پھر مولا نے کہا تو نے جواب کیا دیا؟ مولا میں نے ان کے سامنے یہ قرآن کی آیت پڑھی وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ مولا میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس آیت میں جو لفظ علی ہے، اس لفظ علی سے مراد میرا مرشد علی ہے۔ جب مولا کے سامنے 8ویں لالے ولایت کے سامنے یونس بن عبد الرحمن نے یہ کہا نا مولا میں نے کہا اس آیت میں علی سے مراد میرا مرشد علی ہے، کائنات کی خوشیاں سمجھ کر 8ویں لالے ولایت کے چہرے اطہر پر آ گئی۔ مولا مسکرا کر کہتے ہیں صدقتک یا یونس، یونس تو نے سچ فرمایا ہے، اس لفظ جلی میں لفظ علی سے مراد میرا دادا علی ہے۔ یا اس لفظ جلی میں علی سے مراد میرا دادا علی ہے۔ قبلہ واجب ہے ولایت علی ابن ابی طالب، اتنی واجب ہے بندہ سفر میں ہو پھر بھی واجب، بندہ حضر میں ہو پھر بھی واجب، بندہ سو رہا ہے پھر بھی واجب، بندہ چل رہا ہے پھر بھی واجب، بندہ کھا رہا ہے پھر بھی واجب، بندہ چل رہا ہے پھر بھی واجب، اٹھا ہے پھر بھی واجب، بیٹھا ہے پھر بھی واجب، سفر میں ہے پھر بھی واجب، حضر میں ہے پھر بھی واجب۔ توجہ میری طرف کرنا، سفر میں ہے پھر بھی واجب، حضر میں ہے پھر بھی واجب، سو رہا ہے پھر بھی واجب۔ اتنا واجب ہے ولایت علی ابن ابی طالب، اگر کوئی بندہ ایک لحظہ کے لیے علی کی ولایت کو چھوڑ دے بندہ مر جائے، مومن نہیں کافر بنا ہے۔ بندہ مومن نہیں قبلہ کافر مرا ہے۔ واجب ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ قبلہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہم کو ولایت علی ابن ابی طالب نصیب کی ہے۔ قبلہ اپنے پہلے سامعین سے لے کر آخری سامعین تک ہر محب علی کے دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں پر ایک جملہ نقش کرنے لگا ہوں۔ بندہ آتے ہوئے کچھ تو خیال کرتا ہے، قبلہ بندہ آتے ہوئے کچھ تو خیال کرتا ہے، علی دیوار میں در بنا کے کمال کرتا ہے۔ قبلہ اگر یہی معیار سماعت ہے تو پھر توجہ کرنا، ہر محب علی کے ساغر مودت میں فضائل علی کی شراب طہور کو انڈیلنے لگا ہوں۔ قبلہ دیوار میں در یہ سوال کرتا ہے، شاہ صاحب قبلہ دیوار میں در یہ سوال کرتا ہے، کون ہے موجز نما جو اتنا بڑا کمال کرتا ہے؟ بولی بنت اسد شیر خدا کے تیور دیکھ کر یہ ڈھنگ کے کام تو ابو طالب کا لال کرتا ہے۔ قبلہ واجب ہے ولایت علی ابن ابی طالب، اتنی واجب ہے بندہ چھوڑ دے ایک لحظہ کے لیے مر جائے، مومن نہیں کافر مرا ہے۔ واجب ہے۔ بندہ آ گیا معصوم کے پاس، آ کر کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، اتنی واجب ہے ولایت آپ کے دادا علی کی، کتنی ایک واجب ہے؟ سوال کرنے کا رسول اللہ کہ آپ کے جد علی کی ولایت کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے، کتنی واجب ہے۔ جیسے بندے نے سوال کیا، معصوم کے چہرے پر جلال آیا،
جلال آنے کے بعد معصوم نے اس بندے کا سوال دیا، کہا سن سائل سن، لو لم اکن علی ولایت جدی علی ابن ابی طالب ما نفعنی صلاتی ولا صومی ولا زکاتی۔ سن لے، اگر میں اللہ کی حجت ہو کر علی کا علی بیٹا اپنے دادا علی کی ولایت پہ نہ رہوں تو اللہ میری نمازوں کو قبول نہیں کرے گا۔ یا علی سبحان اللہ، بسم اللہ۔ واہ 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 سبحان یا علی، کل ایمان کی ولایت واجب ہے۔ اگر جس بندے کے دل میں ولایت علی نہیں، نہ تو اس بندے کی نمازیں قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول۔ واجب ہے قبلہ جیسے ولایت کے بغیر ہر عمل ایسے ہے جیسے سائیکل سٹینڈ پہ کھڑا ہوتا ہے نا تو بندہ پیڈل مار رہا ہوتا ہے، سفر تو نہیں ہوتا نا۔ جٹ بندے بیٹھے ہیں، کچھ تو بولیں، سفر تو نہیں ہوتا نا۔ ولایت کے بغیر ہر عمل ایسے ہے، پیڈل سجدے تو کر رہے ہیں، سجدے تو کر رہے ہیں، قبول نہیں ہے۔ قبول اس وقت ہوں گے جب دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہوگی۔ میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ قبلہ شاہ صاحب نے کہا کہ ہماری مجلس ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ میں تو ویسے ہی سادات کا نوکر ہوں، لیکن میرے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ میں آج سادات کے کام آ گیا ہوں، ان کا حکم مان کے آ گئے ہیں سادات کا۔ سامعین گرامی قدر، واجب ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اگر علی کو مانتا ہے تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ علی کی مان بھی صحیح۔ علی کو مانتا ہے تو علی کی مان بھی صحیح۔ دیکھ، ولایت کہتی کسی ہے؟ حاکمیت کو ولایت کہتی ہے، سرداری کو ولایت کہتے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ کسی کو اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا کو ولایت کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو آل محمد کے حوالے کر دیا ہے، اب آنکھیں ہماری ہیں، حکومت اہل بیت کی ہے، ہاتھ ہمارے ہیں، حکومت اہل بیت کی ہے، زبان ہماری ہے، حکومت اہل بیت کی ہے، قدم ہمارے ہیں، حکومت اہل بیت کی ہے۔ اب دیکھا کر، حکومت اہل بیت کی ہے، آنکھ وہاں پہ نہ اٹھا جہاں یہ راضی نہیں، ہاتھ وہاں نہ اٹھا جہاں یہ راضی نہیں، وہاں پیدل نہ جا جہاں علی راضی نہیں۔ وہاں پہ آنکھ نہ اٹھا جہاں پہ یہ راضی نہیں۔ اگر اہل بیت کا ماننے والا ہے تو پھر اہل بیت کی مان بھی صحیح۔ بڑا مشکل بچا ہے دین، بڑی مشکل بچی ہے شریعت، بڑا خرچ ہوا ہے علی کے گھرانے کا، بڑی مشکل بچی ہے ولایت۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ قبلہ غدیر میں دین مکمل ہوا ہے، محفوظ نہیں ہوا۔
محفوظ ہوا ہے کربلا میں آ کر، کربلا میں آ کر دین کے ہوئے ہیں دو حصے، ایک تھا دین کا مستقبل، ایک تھا دین کا ماضی۔ قبلہ آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک، خاتم الانبیاء سے لے کر اعلان ولایت تک، اعلان ولایت سے لے کر شبیر کے آخری سجدے تک، یہ تھا دین کا ماضی۔ اجرکم اللہ، جس نے ہائے کی اللہ آپ کی ہائے قبول کرے۔ میں نے کہا یہ تھا دین کا ماضی، اور شبیر کے آخری سجدے سے لے کر طلوع آفتاب قیامت تک یہ ہے دین کا مستقبل۔ قبلہ ابھی جو رونے کے لیے آئے ہیں نا، ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، دین کے ماضی کو رسول کے بیٹوں نے بچایا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، دین کے ماضی کو رسول کے بیٹوں نے بچایا ہے، دین کے مستقبل کو رسول کی بیٹیاں بچا گئی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں نوکر ہوں، میں نوکر ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دیکھو، بس رونے والوں، بڑا مشکل بچا ہے دین، مشکل بچی ہے شریعت، دین پہ بڑا خرچ ہوا ہے علی کی بیٹیوں کا۔ آج جس بی بی کی شہادت ہے نا، ام المصائب، فاتح شام، محرومت المسرت، سامعین گرامی قدر، میں نے جو کہا ہے ام المصائب، کبھی سوچا ہے بی بی کو ام المصائب کیوں کہتے ہیں؟ بی بی کو ام المصائب کیوں کہتے ہیں؟ جب بی بی دنیا میں آئی ہے نا، اللہ کے نبی نے بیٹی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا اسکتی یا ام المصائب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہا او مصیبتوں کی ماں خاموش ہو جا۔ بی بی خاموش نہیں ہوئی۔ اس کے بعد مولا کائنات نے اپنی لخت جگر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد مولا نے کہا اسکتی یا ام المحن، او غموں کی ماں چپ کر جا۔ بی بی چپ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد مولا حسن نے بہن کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا اسکتی یا کعبۃ الرسالہ، اور دردوں کا کعبہ خاموش ہو جا۔ بی بی خاموش نہیں ہوئی۔ اور رونے والوں جو ابھی تک نہیں رو سکا، ان کو رونے کی دعوت دے رہا ہوں۔ آخر میں وہ آیا ہے جس کے عد کی بھائی وال تھی، مولا حسین آئے، بہن کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کر ایک عجیب جملہ کہا، اگر سمجھ آ گیا تو قبر کی دیواروں تک روتے جائیں گے۔ مولا نے بہن کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد مولا نے اشارہ کر کے کہا زینب، جو پہلے آتے رہے ہیں وہ امیر تھے، میں کربلا کا غریب ہوں۔ اجرکم اللہ، جو پہلے آتے رہے ہیں وہ امیر تھے، میں کربلا کا غریب ہوں۔ زینب آنکھیں بھی کھول، چپ بھی ہو جا۔ بی بی نے آنکھیں کھولی، چپ بھی ہو گئی۔ شاید بی بی نے کہا ہوگا شاہ صاحب قبلہ، حسین ہے بہن کا قرض، ہے بہن کا ادھار، آج تیرے کہنے پہ میں نے آنکھیں بھی کھولی ہیں، چپ بھی ہو گئی ہوں، لیکن ہے بہن کا قرض۔ اور رونے والوں یہ لفظ قرض یاد رکھنا۔ کربل جب مدینہ سے چلی، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک رونے والوں، بھائی کی روتی ہوئی بہن
ام المصائب فاتح شام، کربلا کے میدان میں جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا نا، زینب دیکھ رہی تھی، جو کربلا کے زائر بیٹھے ہوئے میری گواہی دیں گے، 70 قدم کا فاصلہ تھا، حسین جیسا بھائی ذبح ہو رہا تھا، زینب جیسی بہن دیکھ رہی تھی، زینب نے آنکھیں بند نہیں کی تھی، زینب آنکھیں کھول کے دیکھتی رہ گئی۔ جب کربلا سے کوفہ سے شام کا نجس بازار آیا، میں نے کہا نجس بازار آیا، شام کا نجس بازار تھا، علی کی شریف بیٹیاں تھی، جب زینب کو پتھر لگنے شروع ہوئے، حسین کی آنکھیں بند ہو گئی، اور بہن نے کہا حسین آنکھیں کھول، اور زینب کا کازو اتار، جب تجھے قاتل مار رہے تھے میں نے آنکھیں بند نہیں کی تھی۔